کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کرنے لگیں گے، اس کی پیروی کرنے لگیں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھے میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشہور اور معروف کنیت Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوست اور بزرگ، آج میں آپ لوگوں کی سامنے ایک آیات تلاوت کی۔ میرے محترم دوستوں، حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام رکھنا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کے نام عبداللہ۔ پھر رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد رکھنے کا بشارت دینا، جو کہ الہام رحمانی ہے، اور عبداللہ کا نام رکھنا القاء ربانی ہے۔ میرے محترم دوستوں، سب سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقہ اور ان کے نام، ولادت کی 7ویں روز عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش کہنے لگا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں رکھا، ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی آباء و اجداد نے اور آپ کے قوم میں سے اب تک کسی نے ایسے نام نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اس کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا باعث بنا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پیٹھ سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، ایک جانب آسمان ہے اور ایک جانب زمین ہے، اور ایک جانب مشرق
ایک مشرق کی جانب میں، ایک آسمان کے جانب میں اور ایک زمین کی جانب میں، اور ایک مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں، کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی. وہ زنجیر درخت بن گئی جس کی ہر پتا پر ایسے نور ہے کہ جو آفتاب کی نور سے بھی 70 گنا زیادہ تھی. مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے تھے، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں. تو جو لوگ کاٹنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں کو جب اس ارادہ سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے تھے، تو ایک نوجوان نہایت ہی حسین اور جمیل جو ان کو ہٹا دیتا ہے، اس درخت کو کاٹنے نہیں دیتا ہے. معبرین نے عبد المطلب کی اس خواب کی تعبیر فرمائی کہ تمہارے نسل سے ایک ایسے لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کرنے لگیں گے، اس کی پیروی کرنے لگیں گے، اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو رویا صالحہ کی ذریعے سے بتلا گیا تھا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم علیہ السلام کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد نام رکھنا ہے، کہ صاحب الہام کے تقاطر اور رویائے صالحہ کی تواتر نے ماں، دادا، احباب اور عزیز و اقارب بیگانہ اور بیگانہ سب کی زبان سے وہ نام تجویز کرا دیے، جس نام سے انبیاء اور مرسلین اس نبی امی و نفسی امی، ابی و امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے. جس طرح حضرت عبد المطلب کا تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کا نام، ایسا نام تجویز کرنا کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی عبداللہ نام رکھنا، یہ القائے ربانی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد اور احمد رکھنا، یہ بلا شبہ الہام رحمانی تھا. جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں ابن فارس وغیرہ سے نقل کیا کہ حق تعالی شانہ نے آپ کے گھر والوں کے الہام فرما دیا، اس لیے یہ نام رکھا. اور یہ دو نام حق جل جلالہ کے نزدیک قرآن کریم میں ذکر فرمایا، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کی رسول ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، ہے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اپنے بعد ایک آنے والا رسول کے
بشارت دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اب محمد جو نام رکھا، محمد کا اصل مادہ حمد کے اوپر ہے۔ اصل میں کسی کی اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تعمید جس سے میرے دوستوں اس کو کہتے ہیں محمد، یعنی کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کی ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ وہ ذات ستودہ صفات ہے کہ جن کی واقعی اور اصلی کمالات اور محاسن کو محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعض کہتے کہ محمد جس میں فضائل حمیدہ اور اوصاف محمودہ علی وجہ الکمالات پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری تاریخ صغیر میں فرماتے ہیں کہ علی بن زید سے مروی ہے کہ ابو طالب ہمیشہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ یہ شعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوان میں بھی مذکور ہے۔ ممکن ہے کہ توارد ہو یا حضرت حسان ابو طالب کی شعر پر تضمین کی ہو، واللہ عالم۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے احمد کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے، یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمادین کے ساتھ لقب دی ہے، حمادین کے لقب سے دی۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد، ہر دعا کے بعد میرے دوستوں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا جو نہ کسی نبی مرسل اور نہ کسی ملک منزل پر منکشف ہوئے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اور لوائے حمد عطا ہوگا۔ اس وقت تمام اولین اور آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے اور آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اور اس بات کی خلاصہ یہ ہے کہ ہم کی تمام معنی اور انواع اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دی گئی۔ کلمات الہیہ اور ارشاد نبویہ میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر کام کی ختم کے بعد پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، ان کی درمیان حق کا فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اہل جنت کی آخری دعا ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر جگہ پر تعریف
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد و ثنا کو اللہ رب العزت نے مختص کر دی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کو میں نے بہت اونچا کی، جہاں جہاں میرے نام ہے وہاں وہاں آپ کے نام ہے، جہاں جہاں میرے حمد و ثنا ہے وہاں وہاں آپ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب انسان کھانا کھاتے ہیں میرے دوستوں، اس میں بھی کھاتے وقت بھی، سوتے وقت بھی، پیتے وقت بھی، چلتے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہر جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ فرمایا کلو من رزقی ربکم واشکروا لہ، اللہ کی رزق کو کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی تفسیر ہم سے فرمائی، چنانچہ حدیث شریف میں ہے افضل الشکر الحمدللہ۔ افضل الشکر، شکر کی تعریف اللہ کے رسول نے کس سے کیا ہے؟ الحمدللہ سے۔ تو میرے دوستوں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی کثرت سے تاکید فرمائی۔ جب سفر ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آئبون تائبون عابدون بربنا حامدون، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ اور جب نماز ختم ہوئی تو یہ آیات شریفہ بڑی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو حمد و ثنا میرے دوستوں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کسی سے ہدیہ لینے میں، دینے میں، میرے دوستوں ہر وقت میں، پھر اس کی بعد کھانے کے بعد میرے دوستوں، سونے کے بعد، سونے سے پہلے، ہر وقت اللہ کی شکر ادا کرنا ہے میرے دوستوں۔ پھر ساتھ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حمد و ثنا کرنا۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے کہا کہ آسمانوں میں اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے والے، اور زمین کے اندر اس کی مخلوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے والے۔ تو اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے سب سے افضل شکر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نام محمد رحمت کی یہ تمام شرح علامہ سہیلی کے کلام سے بھی ماخوذ ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ اللہ کے رسول کی بہت سارے نام ہیں میرے دوستوں، لیکن اس میں 5 نام شاید جو سابقہ انبیاؤں کی کتابوں میں ہیں کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی کفر کو مٹانے والا، اور میں حاشر ہوں، یعنی لوگوں کو حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔ یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سب کی امام اور پیشوا ہوں گے، اور سب آپ کی محتاج ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی تمام انبیاء کی بعد آنے والا ہوں، خاتم النبیین ہوں، انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، کہ میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ امام مالک فرماتے کہ عاقب کی معنی یہ الذی ختم اللہ بہ الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کی بعد پیدا ہونے والا میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اور سب سے آخر میں، سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے بعثت فرمائی اس دنیا کے اندر۔ اولہ والآخرہ، اول میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور سب سے آخر میں
اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرمائیں۔ سفیان فرماتے کہ عاقب کی معنی آخر الانبیاء ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سارے نام ہیں، مگر اس حدیث میں 5 تخصیص نام جم خاص کیا ہوا غالباً اس لیے فرمائیں کہ آپ مخصوص نام یا انبیاء سابقین کی صحیفوں میں زیادہ مشہور یہ 5 نام ہیں، اسی وجہ سے یہ 5 نام یہاں ذکر فرمایا۔ حافظ ابن سید الناس عیون الاثر میں فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ نے عرب اور عجم کی دلوں اور زبانوں پر ایسے مہر لگائی کہ کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ اسی وجہ سے قریش نے متعجب ہو کر عبد المطلب سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ نیا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کی قوم میں کسی نے نہیں رکھا؟ لیکن ولادت و سعادت کی کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے جب علماء بنی اسرائیل کی زبانی یہ باتیں سنا کہ ان قریب ایک پیغمبر محمد رحمت کے نام سے پیدا ہونے والے ہیں، تو چند لوگوں نے اسی امید پر اپنے اولاد کا نام محمد رکھا، مگر معیشت ربانی اور حکمت الہیہ نے اسے انتظام کیا۔ کسی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں کسی کام کا اشتباہ پاش نہ آئے، کسی کام میں کسی قسم کی کوئی شبہ نہ ہو۔ مقام تو محمود نامت محمد بدنیا مقام و نام کے دارد نام کے دارد۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشہور اور معروف کنیت ابو القاسم، جو آپ کی سب سے بڑے صاحبزادہ قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کی بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابراہیم، سلام ہو آپ پر آئے ابراہیم، آئے ابو ابراہیم۔ میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے متعلق بھی کئی قول ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے تھے، ناپ کاٹے ہوئے تھے، اور ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوا بالکل نظیف، بالکل صاف ستھرے، پاک پاکیزہ تھے، کوئی گندگی ساتھ لے کر نہیں آئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو پیدا ہوئے کہ ستارہ ان کی طرف جھکے ہوئے تھے، ایسے لگ رہے تھے چاروں طرف سے کہ ہمارے اوپر ستارہ گرنے والے تھے، ایسے چمکتے ہوئے نور نظر آ رہے تھے۔